अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। दो तीन अहम चीज़ें हैं इससे पहले कि हम अपने मेन टॉपिक पे आएँ। एक तो नाज़रीन, पोलियो के कतरों की जो मुहिम शुरू हुई है, आपसे हम इल्तिजा करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चों को, अपने हमसाए के बच्चों को, आपके घर में जो लोग काम करते हैं उनके बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत बहुत ख्याल कीजिएगा, बहुत ताकीद से देखें कि बच्चों को पोलियो के जिनको मिलने कतरे उनको दिए जाएं। प्लीज़ प्ले योर रोल इन दिस, प्लीज़ डू, क्योंकि आपको पता है पोलियो हो जाता है तो ज़िंदगी तबाह हो जाती है बच्चों की। तो एक तो हमारी तरफ से बहुत आपसे दरख्वास्त ये है। दूसरी बात नाज़रीन, जो अहम बात है और जो बड़ी पॉजिटिव बात है वो ये है कि आज हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पाकिस्तान भी कोरोना वायरस के हवाले से जो वैक्सीन है उस पर काम कर रहा है, और ये भी बताया गया है कि काफ़ी एक एडवांस स्टेज में है, डेवलपमेंट्स अच्छी हो रही हैं। तो खुदा करे कि वी क्रॉस दैट हम्प और हम भी उन नेशंस में हों जो कि कोरोना वायरस के वैक्सीन पर कामयाबी से आगे बढ़ें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से पूरी कौम ने मिल के, चाहे हुकूमत, चाहे अपोजिशन, चाहे मीडिया, चाहे डॉक्टर्स, चाहे सब कुछ ने मिल के जिस तरह कोरोना वायरस की वबा पर एक पॉजिटिव रोल अदा किया वक्त के साथ साथ, और अल्लाह का शुक्र है अभी कंट्रोल में है। और लेकिन उस पर भी आपसे ये कहेंगे ऐसा कंट्रोल नहीं है कि आप अपने मास्क के बगैर फिरें। हम तो मास्क के बगैर इसलिए बैठे हैं क्योंकि इर्द गिर्द कोई नहीं है, अंदर हैं एक जगह पे, कहीं एक्सपोजर नहीं, लेकिन प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत ज़रूरी है ताकि जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, अल्लाह करे इंशाल्लाह ये जारी रहे। तो नाज़रीन, अब चलते हैं अपने जो मेन हमारा टॉपिक है। वो टॉपिक यही है जो APC हुई उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन तकरीबन तमाम एक जगह पर खड़ी हो गई हुकूमत के ख़िलाफ़, और जैसे कल हम बात कर रहे थे उन्होंने कहा ये कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम जो उनको ले के आए उनके ख़िलाफ़ हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि कल ज़ाहिर है चैनल्स ने जब चलाया फ़ौज के हवाले से ख़बर के आर्मी चीफ़ को अपोजिशन के मिले थे पार्टीज़ के लोग, तो फिर ये तो बात साफ ज़ाहिर हो गई कि फ़ौज को ये महसूस हुआ कि उनको कुछ कहने की ज़रूरत है। तो उन्होंने वो जो ख़बर थी 6-7 दिन पुरानी वो चलवाई, और सब चैनल्स ने चलाई ख़बर कि जी आर्मी चीफ़ मिले थे और वहाँ क्या बातचीत हुई थी, कुछ उस पर बात करेंगे। और फिर हम एक और दिलचस्प चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जब कोई डेवलपमेंट ऐसी होती है, जब हुकूमत को कोई चीज़ पसंद नहीं आती या अपोजिशन को नहीं पसंद आती या किसी और को नहीं, तो फिर इंडिया कार्ड प्ले किया जाता है। तो हम देख रहे हैं आज परवेज़ इलाही साहब ने भी फरमाया कि जो अपोजिशन है और PMLN है ये इंडिया हत्थे चढ़ गई सोटू से कि उनके हाथों में है, और ये जो कर रहे हैं तो उसके नतीजे में हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं। और कल हमने असद उमर साहब के हवाले से भी ये सुना, इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि हुकूमत की ज़ाहिर अपना एक रद्द अमल होगा, उसकी एक अपनी पॉलिसी होगी, उसको किस तरीके से अपोजिशन उसको हैंडल करेगी। और आपने देखा कि आज तो शहबाज शरीफ साहब को मनी लॉन्ड्रिंग जो केस था उसमें उनको 2 दिन की मेरे ख्याल है बेल और मिली है। हु नोज़ 2 दिन के बाद बेल की बजाय उनको जेल मिल जाए। और उसके बाद हमने देखा कि फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको भी बुलाया गया है, नैब ने उनको अगले हफ्ते बुलाया। अगर लीडरान जेल में चले जाते हैं फिर क्या होगा, और क्या लोग इनकी ये बात सुन रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है नाजरीन इस वक्त मुसद्दिक मलिक साहब, PMLN के लीडर हैं। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल इजाज़ अवान साहब, सीनियर, आप तो इनको सीनियर एनालिस्ट कहेंगे, और नाज़रीन इनका फ़ौज से ताल्लुक़ रहा है, ISI से ताल्लुक़ रहा है, तो ही गेट्स ही ब्रिंग्स अ पर्सपेक्टिव फ़ौज के हवाले से, अहम पर्सपेक्टिव। कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन करेंगे जल्दी। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि जनरल इजाज़ अवान साहब से पूछते हैं। जनरल साहब ये बताएं कि जो कल खबर दी गई, जो 1 हफ्ता पुरानी खबर थी जिसमें ये बताया गया कि तमाम अपोजिशन के जो 2 मेन पार्टीज़ के लोग हैं वो मिले थे जनरल साहब को, और जनरल साहब ने कहा था कि आप लोग अपनी सियासत जो है ख़ुद करें और रिफॉर्म्स भी ख़ुद करें नैब के। आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत थी कोई कि वो कल खबर बाहर निकले? थैंक यू वेरी मच नसीम। देखिए बात यह है कि ये मुलाकात ज़रूर हुई, और अब तो इसको पाकिस्तान आर्मी ने भी, ISPR ने भी एक्नॉलेज किया, और ख़ुद जो लीडर्स जिन्होंने मुलाकात की
جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے اور ڈی جی ISI سے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات ہونا نہ کوئی غیر آئینی بات ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے جو پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے پاکستان آرمی کے چیف کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے. تو یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، ملاقات ضرور ہوئی ہے، اور اس میں جو بات چیت بھی ہوئی تھی اس میں بھی میرے خیال میں 2-3 موضوع زیر بحث آئے. ایک جو بار بار بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان آرمی مداخلت کر رہی ہے سیاست میں، اس ابہام کو دور کرنا ضروری تھا. اور دوسرا کچھ مسنگ پرسن اور جو بات بعد میں کی گئی ابھی جو APC ہوئی اس میں بھی یہ بات کی گئی. تو فضل الرحمان صاحب بھی جو ایک بے بنیاد بات چیت کر رہے تھے ان علاقوں کے بارے میں جن کا ابھی ادغام ہو چکا ہے پاکستان میں، وہاں وہ اپنی کچھ بات چیت وہاں کی کر رہے تھے، تو ان کو بھی اعتماد میں لیا گیا، ان کو میسج دیا گیا کہ وہاں پہ پاکستان آرمی اپنا رول بھی جو گورنمنٹ کا رول ہے اس کو رٹ کو اسٹیبلش کرنے میں، پولیس کا ہولڈ اس ایریا میں بڑھانے میں، اور سیکیورٹی کے اعتبار سے جو بھی ذمہ داریاں پاکستان آرمی کی ہیں وہ ہینڈز ان گلو پاکستان آرمی وہ ذمہ داریاں نبھا رہی ہے. اور کسی قسم کا سیاسی نہ ہمارے عزائم ہیں نہ ہمارا کوئی اور سیاسی مقصد ہے، اور حکومت وقت کے ساتھ آئین کے تحت ملنے والی تمام تر ذمہ داریاں آرمی پہلے بھی نبھاتی رہی ہے، اور اب بھی جو بھی حکومت پاکستان کہے گی اور جو بھی کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹیز ہیں ان کو پاکستان آرمی نبھاتی رہے گی. تو اس کو پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جب APC ہوئی تو پولیٹیکل لیڈرشپ نے وہی کہا جو انہوں نے کہنا تھا. تو دوسری بات میرے خیال میں گلگت بلتستان کے بارے میں ہوئی تھی کہ اس کو قومی دھارے میں لایا جائے، اور وہاں جو ایک پروونس بنانے کی بات چیت کر رہی ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس کو پولیٹیکلی اس کو ڈسکس کریں، اس کے امپلیکیشنز کو دیکھیں اور دیکھیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے آگے لے کے جانا ہے. تو یہ 3-4 باتیں ان کی ہوئی تھی جو میں سمجھتا ہوں دے آر ان دا فٹنس آف تھنگ، اور کوئی بھی ایسی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میٹنگ یا بات چیت نہیں تھی جو اس میں طے کی گئی. جنرل صاحب معذرت کے ساتھ میرا سوال بڑا مختلف تھا. میرا سوال یہ تھا کہ کیا ضرورت تھی کہ کل اس کو ریلیز کیا جائے، کیونکہ کل ظاہر ہے ایک 6 دن پرانی خبر دی گئی تمام چینلز کو، تو میں اس حوالے سے پوچھ رہی ہوں کہ ضروری تھا کہ کل یہ ریلیز ہو خبر، کیونکہ یسٹرڈے اٹ کیم آؤٹ ان دی اوپن. جی بالکل اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ جو اس وقت کی لیڈرشپ نے جو بات چیت جب طے ہو گئی تھی تو اس کو بعد میں وہی پرانا ڈھنڈورا پیٹنا اور پاکستان آرمی کے اوپر جس طریقے سے اس کو لیمنٹ کیا گیا، جس طریقے سے ملائن کیا گیا خصوصاً نواز شریف صاحب کی طرف سے اور فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، وہ جو تھا یہ وہ کنٹرڈکشن تھی. جب ان چیزوں کو پہلے ایڈریس کر دیا گیا ہے، لیڈرشپ کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے، جو ان کے خدشات تھے ان سے بات چیت کر کے دور کر دیے گئے ہیں، تو پھر اسی چیز کو دوبارہ ایک ایشو بنا کر قوم کے آگے پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی. اور وہ باتیں جو آرمی آلریڈی کلیریفائی کر چکی ہے، چاہے وہ CPEC کا معاملہ ہو، چاہے اس میں فارمر فاٹا کے ایریا میں ہونے والی ریفارمز ہوں، جب ان سب موضوعات پہ بات ہو چکی ہے تو اب ان کو ایک نیا رنگ دے کر اپنی اچیومنٹ کے طور پہ اور ایک کنفرنٹیشنل ایشو بنا کے آپ فرما رہے ہیں کہ جب کرنے کی کلیریفائی ضرورت سب نہیں کچھ تھی. ہو گیا تو اس کو ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی. جی سینیٹر مصدق ملک صاحب، جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ کل جو بتایا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس دن کی میٹنگ جو 1 ہفتہ پہلے ہوئی تھی اس میں یہ تمام چیزیں کلیریفائی ہو گئیں، تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو کیا ضرورت تھی بات پھر سے شروع کرتے اور دہراتے؟ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب نے بالکل وہی گفتگو کی ہے جو کل کی پریس کانفرنس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا. اسد عمر صاحب اور شبلی فراز صاحب اور ہمارے دوست فواد چودھری صاحب تشریف فرما تھے. جو گفتگو میاں نواز شریف صاحب نے کی بالکل وہی گفتگو جو ہے وہ ان اصحاب نے کی ہے، اس میں ایک پیسے کا فرق بھی نہیں تھا. اگر میاں صاحب نے کسی ریٹائرڈ جنرل کا نام لیا تو اس پریس کانفرنس کے اندر حکومتی لوگوں نے 2 یا 3 ریٹائرڈ جنرلز کا چیف آف دی آرمی اسٹاف کا نام لیا اور یہ ذکر کیا گیا کہ IGI بنائی گئی، اس میں پیسے دیے گئے اور اداروں نے مداخلت کی سیاسی امور میں. اور اس کے بعد آپ نے اور بھی ان کی گفتگو جو ہے وہ سنی
اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب کی جو 2013 کے الیکشن کی بات کی گفتگو تھی، اس نے کس ادارے کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جو ریٹائرڈ ہیں افتخار صاحب، ان کا ذکر کیا. چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم غالباً اس وقت تھے، ان کا ذکر کیا. یہ کہا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ جوڈیشری نے رک کیا ہے. تو میرے خیال میں جو مجھے عجیب سی بات لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی بات جو نواز شریف صاحب نے کی وہی بات آ کے حکومتی وزراء نے کی. تو اس میں جو کنسرن ہے وہ صرف یک طرفہ ہے کہ میاں صاحب کو کیا ضرورت محسوس ہوئی. یہی سوال میں آپ کی طرف سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے حکومتی وزراء ہیں، پورا وہ تقریباً 30-40% کیبنٹ کی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، یا اہم وزراء کی، کیبنٹ تو خیر بہت بڑی ہے ان کی، تو انہوں نے جو گفتگو فرمائی وہ وہی تھا. they were saying exactly what نواز شریف صاحب was saying. تو اس میں فرق کیا ہے؟ جی قاہرہ صاحب، ابھی آپ نے سنا کہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو کل ریلیز ہوئی خبر ایک ہفتہ پرانی، جو ظاہر ہے آرمی کے کہنے پہ، آئی ایس پی آر کے کہنے پہ ریلیز ہوئی کیونکہ آرمی چاہتی تھی اپنا موقف دے. جنرل اعجاز امان صاحب کہہ رہے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ بھائی پچھلے ہفتے میٹنگ میں اپوزیشن کے لوگ تھے، سب ملے اور سب کو ایکسپلین کیا گیا، پھر کیا ضرورت تھی میاں نواز شریف صاحب کو یہ پوری ایک لمبی بات سنائے، پوری چیزیں تمام دہرائیں. چیزیں تو طے ہو گئی تھی اس میٹنگ میں. شکریہ نظیم. جہاں تک جنرل صاحب کی باتوں کا تعلق ہے، انہوں نے اپنا ایک پرسپیکٹو دیا، ان کا احترام ہے مجھے. یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے اور یہ وہ اس وقت یقیناً مسلح افواج کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں بھی انہی کو کر رہا ہوں، میں بھی اپنی افواج کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں کوئی اپنی افواج کے خلاف نہیں ہوں. آئی لو مائی آرمی. میرے ملک کا دفاع کرتے ہیں، میرے بچوں کا دفاع کرتے ہیں، میرا دفاع کرتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہیں. تو یہ کوئی دوسری رائے اس پہ نہیں ہے، کسی کا اپنی فوج سے اختلاف نہیں ہے. ایشو کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ جس میٹنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیا وہ اپوزیشن کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، یا آرمی قیادت کی طرف سے کہا گیا کہ آئیے اکٹھے ہو کے اور گلگت بلتستان کے ایشو کے اوپر یا نیشنل سیکورٹی کے ایشو کے اوپر کوئی باتیں کرنی ہیں؟ تو اس پہ قیادتوں کو بلایا گیا، ساری قیادت گئی، کیونکہ نیشنل سیکورٹی کے ایشو پہ اس سے پہلے بھی میٹنگیں ہوتی ہیں. زیادہ موضوع اور بہتر ہوتا کہ جس طرح ہمارے ادوار میں ہوتا رہا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں، کہ وہاں وزیر اعظم اس معاملے کو لیڈ کرتے تھے اور وہاں وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کی قیادت میں بیٹھ کے اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہوتی تھی. اگر وہاں ہوتی تو زیادہ موضوع نہ ہوتا کہ وزیر اعظم بھی ہوتے، ان کی سینئر قیادت بھی ہوتی. لیکن کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کسی کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہے، ان کا ایک اپنا پرسپیکٹو ہے، اور اب یہ آرمی کو بلانی پڑی میٹنگ. آرمی چیف نے اس میٹنگ کو کال کیا، میٹنگ ہوئی آرمی چیف کے ساتھ نہیں، باقی ہوئی ہوگی. تو اپوزیشن کی جماعتیں ان کی کال پہ گئیں اور بڑا اچھا ہوا. جنرل صاحب نے فرمایا، جنرل آرمی چیف نے بھی کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں سیاست میں مت گھسیٹا جائے. یہ اچھی بات ہے، بڑا سویٹ تھنگ ٹو لسن. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان ہمارے افواج کو اگر کوئی بندہ، اگر کوئی سیاسی جماعت بشمول میرے، اگر کوئی بندہ ان کو انسائٹ کرتا ہے، ان کو گھسیٹتا ہے، ان کو سیاست کے اندر لے آتا ہے، تو کیا ان کو آ جانا چاہیے یا ان کو اپنا آئینی رول ادا کرنا چاہیے؟ اور جو گھسیٹنے والا ہے اسے کہنا چاہیے کہ بھائی اور کوئی دروازہ دیکھ، چلیں اس کو چھوڑ دیجئے، آگے چلیے. پاکستان کی کلین تاریخ ہے، اور کس کو اس میں کوئی شک ہے؟ کیا نسیم زہرا کو اس میں شک ہے کہ کوئی مداخلت نہیں ہوئی؟ کیا ہم ہمارے کہنے سے یہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں شک. Do you believe کہ کچھ نہیں ہوا؟ No, I don't believe. ہم نے کہا ہے اندر، ہم نے بھی کہا ہے یہاں بیٹھ کے کہ انٹرفیئرنس تو ہوئی تھی. کیا ہمارے اداروں کے اس وقت لوگ پیچھے بیٹھ کے کام نہیں کر رہے؟ کچھ چھپی ہوئی باتیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ماضی میں جو کچھ ہوا، سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئیں، فوج سے بھی غلطیاں ہوئیں، عدلیہ سے بھی غلطیاں ہوئیں. وہ یہ ادارے پہ الزام نہیں ہے، لیکن اب ہمیں اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہنا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. جو عدالتیں ہیں ان کو عدالتی فیصلے کرنے کی، ایگزیکٹو میں جا کے اس کی اسفیئر میں نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں قاہرہ صاحب بریک میں معذرت کے ساتھ جانا ہے، بٹ آپ کی باٹم لائن ہے کہ دیر از اے ہسٹری، اور اس ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین بریک کے بعد بات کریں گے. اس ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے ویئر ٹو ناؤ، اے پی سی ایک جگہ ہے، نیب دوسری طرح ایکٹیو ہو رہی ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ
जो ऑपोजिशन है, कोई पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन इंडिया के कहने पे मूव कर रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, तो अगर ये आपस में तनाव, क्या झगड़ा रहेगा, तो फिर बेहतरी क्या है मुल्क के लिए, उस पर बात करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट, होना क्या चाहिए. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. बात हम कर रहे हैं एपीसी के हवाले से, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई, और हम चाह रहे हैं कि जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है उसको देखें और उस तरफ देखें कि क्या बेहतरी की तरफ चीज़ें कैसे जा सकती है. जल्द से पहले ये बताइए, जो बार बार कहा जा रहा है कि जी ये नवाज शरीफ साहब हैं, वो इंडिया के कहने पे ये कह रहे हैं, परवेज इलाही साहब ने भी कह दिया. डू यू बिलीव दिस जनरल साहब कि नवाज शरीफ साहब इंडिया के कहने पे मूव करते हैं? नसीम, नो. बात आंसर इज नो. लेकिन देखें, हम जो बात कर रहे हैं, वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल सिटिंग, और न मैं तारीख को मसक कर सकता हूं और तब्दील कर सकता हूं, न ये दूसरे हमारे दोनों मेहमान कर सकते हैं. ये एक रियलिटी है कि 3 टेक ओवर हुए हैं. ये भी एक रियलिटी है कि ये लीडर जो आज क्रिटिसाइज कर रहा है, ये उसी जनरल जियाउल हक और गवर्नर जिलानी के मुंतखब शुदा हैंड पिक लोग हैं जिनको सियासत में इंट्रोड्यूस कराया गया. ये बातें तो एक रियलिटी है और एक हकीकत है, और इन तमाम बातों के ऊपर बात भी होनी चाहिए, इस्लाह भी होनी चाहिए, वे फॉरवर्ड भी निकालना चाहिए, और जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है उनको डीपोलिटिसाइज भी करना चाहिए. ये तमाम बातें की जा सकती हैं, करने की हैं, मुस्तकबिल मुल्क के लिए भी अच्छी हैं, लेकिन जो करने का तरीका है, पहली बात यह है कि मिस्टर नवाज शरीफ साहब खुद जो एक सजा याफ्ता आदमी है, मुल्क से भाग कर बाहर बैठे हैं, अदालतों की मुंह चढ़ा रहे हैं वहां बैठकर, और फिर उनके जो बेटे जो कुछ कर रहे हैं, जितने वो मुलव्वस हैं करप्शन में, इन सब का भी एक बाज़मीर लीडरशिप के लिए एक तरीका है कि यस, मुझे आप अदालत में चैलेंज कर रहे हैं, हेयर आई कम एंड आई गिव यू द प्रूफ एंड डिसाइड. लेकिन वो खुद तो अदालतों से भाग रहे हैं, अदारों पे वहां से बैठ के कीचड़ उछाल रहे हैं. इन तमाम का फोरम, मैं तो अपॉलिटिकल पर्सन हूं, मैं तो एक साबका फौजी हूं, लेकिन आप सब लोग इस बात को मानेंगे कि इनका फोरम पार्लियामेंट है. पार्लियामेंट में बैठ जाएं, इन बिल्स को पेश करें, सेनेट की मुख्तलिफ कमेटीज बनी हुई हैं, इन तमाम इश्यूज को हाईलाइट करें और वहां बैठ के डिबेट करके अराइव एट अ कंक्लूजन, जहां पे आप बैठ के कौम को एक डायरेक्शन दे सकें, पॉलिटिकल प्रोसेस को शफाफ बना सकें, लूट और प्लंडर का जो तरीका है उसको खत्म कर सकें, जहां कुल्फी वाले और चपरासियों के अकाउंट से 2.5 अरब रुपया ना निकले, जहां उन पर एवन फील्ड और रॉकवुड पैलेस के इल्जामात ना लगे. तो जब ये इसको अगर बंद करना है तो इसका भी फोरम पार्लिमान है, न कि कीचड़ उछालना है कि आप अपनी सफाइयां तो देना. ठीक, जी, योर पॉइंट इज वेल टेकन. लेट मी मूव टू द अदर गेस्ट. जी कायरा साहब, आपने बड़ी क्लियरली सुना क्या कह रहे हैं जनरल साहब. वो कह रहे हैं जी ये सब. जी एक आखिरी बात, जी जो बात की जा रही है, मैं भी ये कहूंगा कि जो नवाज शरीफ का नैरेटिव है उसमें और तनकीद में एक मुमासिलत जरूर है. अपने जाती वेंडेटा की वजह से कर रहे हैं या किसी और वजह से, मुमासिलत जरूर है. मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि मैं नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाऊं कि वो किसके कहने पे कर रहे हैं. जी आप जरा मुसद्दिक मलिक साहब इसका जवाब दे दें कि मुमासिलत है और वेंडेटा की वजह से कर रहे हैं और क्या करें. वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? जी मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा. अभी जनरल साहब ने खुद एग्जांपल्स दी हैं. जनरल साहब ने नाम भी लिए हैं, जनरल साहब ने ये भी बताया है कि किस किस दौर में क्या हुआ है. और कल आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी मैंने आपसे जिक्र किया, जितने नाम जर्नैलों के लिए नवाज शरीफ ने उससे दुगने या 3 गुना ज़्यादा नाम लिए काबीना के मेंबरान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. तो मैं सवाल ये पूछता हूँ कि आपको के और काबीना के बयान में जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कुछ मुमासलत दिखी जब उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर इदारे जो हैं वो IGI बनाते हैं पैसे देके, जिसका अभी एतराफ़ जनरल साहब ने भी किया और जिक्र भी किया या इनडायरेक्टली किया, डायरेक्ट जिक्र किया कायरा साहब ने,
تو آپ کو ان بیانات میں جو اس وقت دیے جا رہے ہیں یا کل جو پریس کانفرنس میں دیے گئے ہیں ان میں اور نواز شریف کے بیان میں فرق کیا دکھائی دیتا ہے؟ ماں سوائے اس کے کہ وہی بات جب نواز شریف کرتے ہیں تو آپ کو غدار، میں جنرل صاحب کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، جنرل صاحب تو میرے دوست بھی ہیں اور بڑے ایک بیلنسڈ گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب نواز شریف صاحب کہیں تو وہ غدار ہیں، اور جب فواد چودھری صاحب یا اسد عمر صاحب کہیں تو وہ وفادار ہیں. یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی. یعنی یہ مماثلت اس وقت کیوں نہیں دکھتی جب وہ پورا آئی جی آئی کی تحریک اور تمام سیاسی انٹرفیرنس، ابھی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ ہینڈ پک تھے اور 2 جرنیلوں کا نام دیا. چلیں اگر آپ یہ مان لیں کہ یہ ہینڈ پک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ مقدمہ تو ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینیفیشری اس وقت جو تھے، جی میرا خیال ہے جنرل صاحب بھی ڈینائی نہیں کرے، جی میرا خیال ہے اس میں یہ بھی ڈینائی نہیں کر رہے. فرق یہ ہے کہ وہ جو پریزنٹ منسٹرز ہیں جو سنیے جب آپ کے بیان سے مماثلت کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہر ایک کا بیان جس کی مماثلت ہو اس سب کے بیانات کا ذکر کریں نا. میں نے تو ابھی تک کل کی جو پریس ٹاک تھی، پریس کانفرنس تھی، اس میں کسی سے کو مماثلت کھینچتے نہیں دیکھا. جب ٹی وی کے اوپر ہم اپنے نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں اور مقدمہ پیش کرتے ہیں اور اسپیسیفک ایگزامپلس دیتے ہیں تو وہ اس وقت وہ کیوں نہیں مماثلت اور بھارتی ایجنڈا سے نظر آتی. یہ میں جنرل صاحب کی بات مانتا ہوں کہ یہ بھارت سے تشکیل دینا جو ہے یہ بڑی ڈینجرس ہے. جی پلیز. جی بات یہ ہے کہ دیکھیں ان پر بھی الزام لگا، اور یہ مختلف 3 کتابوں میں تو میں پڑھ چکا ہوں. رویداد خان صاحب کی کتاب ہے، ایس ایم ظفر صاحب کی کتاب ہے، اور ایک اور ہے جس میں ذکر ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی اس وقت پریزیڈنٹ ہاؤس سے جو پیسے بانٹے جا رہے تھے وہ لیے تھے، اور انہوں نے 35 لاکھ روپیہ لیا تھا. آج تک انہوں نے کس عدالت میں جا کر اپنا موقف بیان کیا ہے، اور جب برسر اقتدار بھی رہے ہیں تو اس کی کتنی تحقیقات کرائی ہے؟ جب 3 دفعہ برسر اقتدار رہنے والا آدمی یہ کہے کہ اب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو شائع کر دیا جائے، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی آپ اس کے بعد حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے بعد 3 دفعہ وزیر اعظم آپ رہے ہیں. اس وقت آپ کا یہ جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے، جو آپ کے یہ اسٹریٹ فارورڈنس ہے، جو آپ کے قوم کا درد ہے، وہ کہاں چلا گیا تھا؟ اس وقت آپ نے ان سارے معاملات پر تحقیقات کیوں نہیں کروائی؟ جو آج آپ کا بھی پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہے. ایک مصدق ملک صاحب کا بھی ہمیں بریک پہ جانا ہوگا. قاہرہ صاحب کے پاس آئیں گے. قاہرہ صاحب آپ کے پاس یہ سوال چھوڑ کے جاتے ہیں کہ یہ تو سب باتیں کلیئر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور تواتر کے ساتھ پرانی جو چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، کچھ پریزنٹ کی بھی ہو رہی ہیں، تو where do we go next؟ اے پی سی ہو گئی، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بن گیا، جو راستہ آپ لوگ لے کے چلیں آپ کا خیال ہے اس سے یہ والا جو ایک بہت دیرینہ معاملہ ہے، مسئلہ ہے، پرابلم ہے پاکستان میں ملٹری اور پالیٹکس اور سول ملٹری ریلیشنز کا، کیا یہ جو آپ اے پی سی کر رہے ہیں اس سے اس کا حل ہمیں ملے گا؟ یعنی بریک کے بعد ناظرین stay with us. ویلکم بیک ناظرین. اب قاہرہ صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اے پی سی کا جو روٹ ہے وہ کیا اس روٹ کے تھرو یہ مسئلے حل ہوں گے؟ مسئلے نہیں، ایک بہت بڑا سیریس مسئلہ پاکستان کی تاریخ کا ہے اور حال کا بھی ہے. قاہرہ صاحب اوور ٹو یو. نسیم، گزارش یہ ہے، جنرل صاحب نے بڑی اچھی باتیں کر دی، بہت ساری چیزیں واضح کر دی. کچھ چیزوں کی داستانیں جو ہیں وہ آسٹریلیا میں کچھ جائیدادیں بھی ہوتا ہے، کچھ امریکہ میں، کچھ کینیڈا میں، کچھ دبئی میں، بہت ساری جائیدادیں سب ایکسپلور کرنی چاہیے. نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہو جو اکراس دا بورڈ سب کا کرے، تو کرنا چاہیے. مجھے بالکل، میں آئی ویلکم دیٹ. لیکن میں ایک دوسرے پہ تانا زنی کی بجائے میں چاہتا ہوں کہ ذرا ڈبیٹ کو اور ذرا آگے لے کے چلا جائے. سوال یہ ہے کہ ماضی میں یہ تو ہوا جو کچھ آپ جنرل صاحب نے فرمایا، مارشل لا لگے، اور جس طرح حکومتیں گرائی گئیں، جس طرح جنرل اسلم بیگ صاحب نے کیا، بلکہ جنرل کاکر نے کیا، اس کے بعد بھی جو کچھ ہوتا رہا، کسی سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. نہ آپ سے چھپا ہوا ہے جو سوال کر رہے ہیں میڈیا والے، نہ ہم سے چھپا ہوا ہے، نہ جنرل صاحب سے چھپا ہوا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس الیکشن میں، کیا موجودہ دور میں، کیا آج کیا مداخلت نہیں ہو رہی؟
क्या इंटरवेंशन नहीं है? क्या सब कुछ ऐसे ही है जिस तरह आप फरमा रहे हैं? आंसर, मेरा आंसर इज नो। हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे जरा करेक्ट कर दीजिए। अर्ज ये है कि मैं कह रहा हूँ कि जनरल असलम बेग साहब ने तो अदालत के अंदर खड़े होकर एडमिट कर लिया ना कि मैंने पैसे बांटे। कुछ लोगों ने कहा हमने नहीं लिए, मियां साहब ने भी कहा मैंने नहीं लिए। चले वो सबूत देना पड़ेगा, उसकी गवाही होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, पता नहीं होगी क्या, उनको भी करनी चाहिए थी, नहीं की। लेकिन एक शख्स जो मान रहा है कि हाँ मैंने ये काम किया, जनरल अजीज गुल साहब दुनिया से चले गए, उन्होंने कहा कि मैंने ये काम किया जो उनके हलफ की खिलाफ वर्जी थी, और सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा। उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? क्या उनके ऊपर कोई आईनी लागू, कोई कानून लागू होता है कि नहीं? ये हम खुद मौका देंगे। इसी तरह सियासतदानों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, उनको भी अपने आप को कनेक्ट करना होगा, नहीं तो उनके ऊपर सवाल उठेंगे। अदलिया को भी ठीक करना पड़ेगा। ये किसी एक इदारे का इशू नहीं है, हम पूरे टोटलिटी में सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सब अपने आईनी दायरे के अंदर रहते हुए, कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए अपना काम करें। और जहां तक ताल्लुक माजी में किसी ने दौलत बनाई है, इलीगल काम किया है, वो सियासतदान है, वो फौजी है, जर्नैल है, जज है, जिसके ऊपर कोई इल्जाम है उसको कचहरे में आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? और सरेआम आना चाहिए, उसी तरह आना चाहिए जिस तरह सियासतदान आते हैं, उसी तरह बाकीदारों के लोगों को भी आना चाहिए। बिल्कुल, बड़ा अच्छा काम है। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, उसके बाद आखिरी सेगमेंट में तीनों पार्टिसिपेंट से ये पूछेंगे कि फिर अगला स्टेप क्या होना चाहिए। यही सवाल फिर से छोड़ेंगे, क्या जो एपीसी वाला स्टेप है, जो अब जलसे जुलूस की बात हो रही है, क्या वही सबसे बेहतर स्टेप है इस मसले को हल करने का, जो कि मसला यकीनन मसला है फौज की जो मदाखलत है हुकूमत में, सियासत में। हुकूमत में तो गलत होगा कहना, क्योंकि बिल्कुल हुकूमत की मर्जी से फौज इस वक्त है, चाहे कोरोना है, चाहे कराची है, सो ऑन सो फोर्थ, बट वो दैट इज अनदर इशू। किस तरीके से सिचुएशन और सिस्टम रिफॉर्म हो सकता है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं कि ये जो मसला, जो तीनों पार्टिसिपेंट्स ने बिल्कुल अग्री किया, और यकीनन ये कि तारीख भी किसी ने डिसएग्री नहीं किया। बहुत कम होता है कि तारीख पे भी अग्री करें, और जो इस वक्त हाल की सिचुएशन है उस पर भी, लेकिन ये हमने किसी से नहीं सुना। तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? खेल साहब, वेरी क्विकली, हमारे पास बहुत कम टाइम है, ब्रीफ आंसर। नसीम, बात फिर वही है कि वही की वही पोजीशन है जहां से हमने बात शुरू की थी। इन्होंने बात की अबू धाबी में प्रॉपर्टीज की, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टीज की, लेकिन रॉकवुड पैलेस की और अब एमिरेट्स में प्रॉपर्टी की जो पॉलिटिशियंस की हैं, जो एवन फील्ड के हैं, जो पैनामा में प्रॉपर्टीज हैं, जिन जिन पॉलिटिशियंस की, ये फिर वही कीचड़ उछालने वाली बात है कि मैं उनको कहूँ, ये इनको कहें। इन सब को अकाउंटेबल होल्ड करना है या मुल्क की अदलिया ने या मुल्क की पार्लियामेंट में। अगर इनके पास एविडेंस है तो ये अदालतों में ले जाएं, और जिनके पास एविडेंस है और जो इनको अदालतों में ले गए फिर अदालतों का सामना करें। जिस तरह आसिफ अली जरदारी मुल्क से भाग के नहीं गया और अदालतों में रोज आ रहा है, उस तरह आने दें और फिर अदालतों को डिसाइड करने दें कि अदालतें उसका क्या फैसला करती हैं। अगर वो बेगुनाह है तो वेलकम, डू द पॉलिटिक्स और अपनी इज्जत को बहाल करें। लेकिन अगर उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो फिर उनको भी सजा मिलनी चाहिए। रहा असलम बेग की और इनकी बात की गई और जनरल मुशर्रफ की बात की गई, जो काम उन्होंने गलत किए हैं, इसी तरह जो काम बेनजीर साहिबा ने एतराफ किया कि मैंने गलत किए हैं, जो नवाज शरीफ खुद कहता है कि मुझे बेनजीर साहिबा ने ये स्टेटमेंट दी, अब मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, उन सब को जो जिंदा किरदार हैं कम से कम इनको तो अकाउंटेबल होल्ड करें। साहब, आपकी जो सोल्यूशन है, आपने कहा है कि जो कोर्ट्स के पास ले जाएं, जिनके पास एविडेंस है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट से, और फिर बात आगे बढ़े। जी मुसद्दिक मलिक साहब, ब्रीफली योर रिस्पांस कि जो मसला जिसकी निशानदेही आप तीनों ने की है, इसका हल क्या है? यकीनन वो, यानी एपीसी वगैरह तो मालूम नहीं वो हल है या नहीं, या आपको लगता है एपीसी के जलसे जुलूस हल होंगे? देखिए, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि द रीजन फॉर योर फेलियर इज ऑलवेज द रीजन फॉर योर सक्सेस।
جس کامیابی کے ساتھ 3 الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے، کافر، غدار اور کرپٹ، اس پوری پولیٹیکل سپیس کو ملائن کرنے کے لیے اس کے نتیجے ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر سیاسی سپیس کے اندر کچھ کرپٹ ہیں، جیسے کہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے، تو ضرور ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ اگر اور کوئی لوگ ہیں تو ان کے اوپر بھی بالکل وہی لٹمس ٹیسٹ لگنا چاہیے جو آپ سیاسی لیڈران کے اوپر لگانا چاہتے ہیں۔ آپ 2 مختلف لٹمس ٹیسٹ نہیں لگا سکتے۔ اور اگر سوو موٹو پہلے عدالتوں نے لیا ہے تو سوو موٹو ابھی بھی عدالت لے۔ اگر پہلے عمران خان لابی کرتے رہے ہیں تو عمران خان کو اب بھی لابی کرنا چاہیے، لیکن اوور آل یہ کافر، غدار سیاست جب تک ختم نہیں ہوگی اس کو آپ آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کے اندر ہم اسی طرح غدار کی بات کرتے رہے ہیں، کے پی کے اندر بھی کچھ جو تنظیمیں ہیں ان کو ایسے نام دیے گئے، کراچی کے اندر بھی ایک ہلہ گلا کھڑا رہا، پنجاب کے اندر بھی اگر یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے تو پھر کون سی وہ ایک جگہ ہے جو غدار نہیں ہے؟ ذرا اس کا بھی تجزیہ کر لیں۔ کوئی ایک تو ہوگا اس ملک میں جو غدار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جب تک اپنا رویہ درست نہیں کریں گے، یہ جو اے پی سی ہوئی ہے اور یہ جو دھرنا اور یہ تمام گفتگو شروع ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اور کیا راستہ رہ گیا ہے۔ وہ آتے ہیں اور وفاقی وزیر آ کے پارلیمان کے فلور پہ، سر بات تو سن لیجیے، اگر میں بھی گنہ گار ہوں تو مجھے بھی سزا دے دیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک، آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، مجھے قاہرہ صاحب کے پاس جانا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جب تک ایٹیٹیوڈ اپنا نہیں بدلیں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں جی آپ نے کہا ایٹیٹیوڈ نہیں بدلیں گے، یہ انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ آپ ایک طرف ریزگنیشن کا جی میڈم اس وقت کوئی گفتگو کی سپیس عمران خان نے نہیں چھوڑی۔ وفاقی وزیر آ کے سینٹ میں کہتے ہیں کہ آپ بغیر پڑھے بل کو پاس کریں، یہ ہے ملکی مفاد۔ آپ کس طرح ملکی مفاد کو فریم کر سکتے ہیں کہ بغیر پڑھے آپ ملک کے آئین بدل دیں، ملک کے قوانین بدل دیں؟ آپ گفتگو نہیں کرتے۔ اگر کوئی گفتگو کر رہا ہو، آپ کہتے ہیں NRO مانگ رہا ہے، یہ چور ہے، یہ ذاتی مفاد مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہم آپ سے جی لیکن آپ ابھی شکایات ہی ہیں، کوئی پتہ نہیں چلا کہ آگے کیسے چلیں۔ جی قاہرہ صاحب، لاسٹ کامنٹ آپ کا اس پہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے اے پی سی کا جو راستہ اپنایا ہے وہی راستہ ہے اس مسئلے کا حل لانے میں، جو کہ مسئلہ آپ تینوں نے اگری کیا کہ ہے مسئلہ اس وقت؟ نسیم، ایک بات تو یہ کہ میں نے جو بات کہی میں دوبارہ ریپیٹ کر کے کلیئر کر دوں۔ میں نے کہا کہ پچھلی باتوں کو، ماضی کے باب میں زیادہ مت جائیں، ہم ویلیڈیشن میں نہیں جاتے، ہم پہ بھی ہوں گے، ہم بھی لگائیں گے، سب کے پاس تاریخ کھلی پڑی ہے، روز میڈیا بھی کہتا ہے ہم پہ بڑی ترجمے لگی ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ ماضی کو ایک طرف رکھ دیجیے، آج سے آن ورڈ اگر مداخلت نہیں ہوگی تو یقیناً کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان کو تو غیر معتبر کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، شعر ہے نا کہ عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے کی بڑی عزت بڑھائی تھی جب انہوں نے کہا تھا 15-20 ہزار لوگ اکٹھے کر لیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، آپ نے سب سنا ہے سب لوگوں نے، تو وہ بڑی عزت کی تھی انہوں نے۔ لیکن اب عمران خان سے یہ توقع کرنا کہ خان صاحب، اور 2 سال میں انہوں نے پرفارم کر کے بتا دیا کہ خان صاحب اپنا رویہ بدل لیں گے، وہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہماری دانش میں اب خان صاحب کو بدلنا ضروری ہے، اس حکومت کو بدلنا ضروری ہے، تاکہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن وداؤٹ انٹرپشن، فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے عوام کی رائے سے حکومت آئے، مداخلت سے نہیں۔ اور پھر ہمارے ادارے جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائیں گے تو یقیناً سارے ادارے پاکستان کے ہم سب کے لیے بڑے قابل اعتماد ہیں، بڑے قابل احترام ہیں۔ عدلیہ کا احترام تب ہوگا جب عدلیہ اعلیٰ فیصلے کرے گی، صرف قانون کے ذریعے نہیں۔ سیاستدانوں کا احترام تب ہوگا، پارلیمان کا احترام تب ہوگا جب وہ عوام کی بہتری کے فیصلے کریں گے، اور ہماری افواج کا کردار جو ہے وہ اس وقت ان کا احترام بہت زیادہ بڑھے گا جب وہ اپنے آئینی رول میں رہیں گے اور وہ سیاست میں آ کے اس کارزار میں، اس خارزار میں آ کے مداخلت نہیں کریں گے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت طریقہ کار آپ اور پی ایم ایل این اور آپ کا الائنس سب یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب گھر جائیں اور الیکشنز فریش ہوں بغیر کسی مداخلت کے۔ ناظرین، ہماری طرف سے آپ لوگوں کا بہت شکریہ، جن صاحب آپ کا، قاہر صاحب آپ کا، اور مصدق ملک صاحب آپ کا۔ ناظرین، اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔